بلیز نیوز کی ٹاپ 10 نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج ہے 31 مارچ بروز منگل۔ جانتے ہیں تلنگانہ ریاست میں سیاسی، سماجی اور کھیل کی دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے ٹاپ نیوز کے ساتھ۔ GHMC آفیشیلز نے جے للیتا کے گھر کو سیز کر دیا۔ تمل ناڈو کے سابق وزیر اعلیٰ آن جہانی جے للیتا کی حیدرآباد کی رہائش گاہ کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن آفیشیلز نے پراپرٹی ٹیکس کے بقیہ جات کی وجہ سے ضبط کر لیا۔ یوسف گڑا کے سرکل 38 کے تحت سری نگر کالونی میں جے للیتا کے نام پر رجسٹرڈ G+4 عمارت کو سیز کر دیا گیا۔ آفیشیلز نے انکشاف کیا ہے کہ اس پراپرٹی سے متعلق ٹیکس سال 2017 سے زیر التوا تھے۔ آفیشیلز نے یہ سخت فیصلہ فیبروری میں ہی اس حوالے سے نوٹس جاری کرنے کے بعد لیا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ فی الحال اس عمارت سے متعلق سود سمیت 82,91,000 روپے پراپرٹی ٹیکس کے بقایا جات بتائے جا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے کاٹیدن میں ملاوٹ کا خطرناک کھیل ہوا بے نقاب۔ ٹاسک فورس عملے نے بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے SKR فوڈ پروڈکٹس کے مالک حسن علی روپانی کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ یہاں ادرک لہسن کا پیسٹ انتہائی زیادہ غیر صحت بخش اور گندے ماحول میں تیار کیا جا رہا تھا۔ کم معیار کے ادرک اور لہسن کے چھلکوں کے ساتھ استعمال کیا جا رہا تھا اور یہاں پر اس پیسٹ میں ایسیٹک ایسڈ اور زینتھنم گم جیسے کیمیکلز بھی شامل کیے جا رہے تھے۔ سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کے درمیان بینکرز کا کردار نہایت زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے۔ بینک ملازمین جو کہ عوام کی زندگی بھر کی جمع پونجی کے محافظ ہوتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے صارفین کو ہر ممکنہ دھوکہ دہی سے بچائے۔ اگر کسی بھی اکاؤنٹ میں مشکوک ٹرانزیکشن یا پھر غیر معمولی سرگرمی نظر آئے تو فوری طور پر صارف کو الرٹ کرنا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سائبر فراڈ، ڈیجیٹل اریسٹ یا پھر انویسٹمنٹ اسکیمز کا شکار ہونے والے افراد گھبراہٹ میں اپنی رقم نکالنے یا گولڈ لون لینے کی جلدی کرتے ہیں۔ پولیس کے سامنے ہی خطرناک بائک اسٹنٹس۔ عطاپور میں ڈیئر ڈیولز کی اوور ایکٹنگ مہنگی پڑ گئی۔ حیدرآباد کے علاقے عطاپور میں چند نوجوان بائک سواروں کی خطرناک حرکتیں اس وقت مہنگی پڑ گئی جب انہوں نے پولیس کے سامنے ہی سڑک پر خطرناک اسٹنٹ بازی کرنا شروع کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ ڈیئر ڈیول بائکرز نہ صرف تیز رفتار اور خطرناک اسٹنٹ بازی کر رہے تھے بلکہ اپنے موبائل فون پر ویڈیوز بھی ریکارڈ کر رہے تھے جیسے کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو۔ سڑک پر موجود دیگر افراد کی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ نوجوان خود کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش میں لگے پڑے تھے، لیکن پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے تمام 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ RGIA پر بڑی کارروائی، 25 کروڑ روپے کی منشیات کو کر لیا گیا برآمد۔ کسٹمز آفیشیلز نے شمشاباد میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے بینکاک سے آنے والے ایک مسافر کے سامان سے 25 کلو گرام ہائیڈروفونک گانجا برآمد کر لیا۔ حکام کے مطابق مسافر کے سامان کی تلاشی کے دوران یہ ممنوعہ منشیات برآمد ہوئے جن کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت تقریباً 25 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ ضبط شدہ منشیات کی شناخت ہائیڈروفونک گانجے کے طور پر کی گئی ہے جو کہ جدید طریقوں سے اگائی جانے والی ایک نہایت طاقتور قسم ہے۔ تلنگانہ میں نفرت انگیز تقاریر کے خلاف بل سلیکٹ کمیٹی کے سپرد، شبیر علی نے جرات مندانہ قدم قرار دیا۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے ریاستی اسمبلی کے اس متفقہ فیصلے کا خیر مقدم کیا جس کے تحت تلنگانہ ہیٹ اسپیچ اینڈ ہیٹ کرائمز بل 2026 کو مزید غور کرنے کے لیے سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اس اقدام پر مبارکباد دیتے ہوئے اسے نفرت انگیز تقاریر کے خاتمے اور سماجی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے ایک جرات مندانہ قدم قرار دیا۔ گھروں میں کام کرنے والی خاتون کیا دہشت گرد ہو سکتی ہے؟ حیدرآباد کی انتہائی غریب بیوہ UAPA جیسے سخت قانون کے تحت گرفتار بوڑھے ماں باپ کا واحد سہارا سعیدہ بیگم کو غیر ضروری پھنسانے کا دعویٰ، امجد اللہ خان نے ہر ممکنہ مدد کا کیا اعلان۔ حیدرآباد کے چنچل گوڑا کی رہائشی سعیدہ بیگم کی گرفتاری اور ان کے خلاف درج دہشت گردی سے متعلق مقدمہ ایک اہم اور حساس موڑ اختیار کر گیا۔ سعیدہ بیگم کو وجے واڑہ پولیس نے
क्राइम के तहत भारतीय न्याय संहिता गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट और IT एक्ट की मुख्तलिफ सख्त दफात के तहत गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इन्हें अदालत में पेश करके राजमंड्री सेंट्रल जेल भी मुंतकिल कर दिया गया। शहर हैदराबाद में एक इंतहाई ज़्यादा लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया, जहां पर माजूर खातून का रेप करने वाले दरिंदा सिफत रिश्तेदार को कर लिया गया गिरफ्तार। अतापुर पुलिस ने एक गूंगी, बहरी व जिस्मानी तौर पर माजूर खातून पर जिनसी हमला करने वाले दरिंदा सिफत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो कि मुतासरा खातून का रिश्तेदार ही बताया जा रहा है। ये गिरफ्तारी महज 48 घंटों के अंदर अंजाम दी गई। मुलजिम 35 साला मोहम्मद अखिल, जो कि प्लास्टिक की बोतल की कंपनी में मजदूर के तौर पर काम किया करता है, वो कई सारी बुरी आदतों और शराब के नशे का आदी है। इसके रवैये की वजह से इसकी बीवी इसे छोड़कर अपने वालिदैन के घर 3 बच्चों को लेकर चली गई थी। शहर हैदराबाद में गैर कानूनी गेमिंग डेन पर पुलिस का छापा, 9 मुलजिमान को कर लिया गया गिरफ्तार। मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद के तहत वाक़े बाबुल रेड्डी नगर में पुलिस ने गैर कानूनी गेमिंग डेन पर कामयाब कार्रवाई अंजाम दी। मुसद्दिक़ा इत्तला की बुनियाद पर की गई इस रेड के दौरान पुलिस ने मौके से 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान 42,460 रुपये की नकदी रकम के साथ साथ प्लेइंग कार्ड्स को भी जब्त कर लिया गया। फर्स्ट लांसर अहमदनगर के इलाके में मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन के अमले ने गैर कानूनी आइसक्रीम यूनिट पर किया छापा। कमिश्नर टास्क फोर्स गोलकुंडा जोन ने मेहदीपट्टनम के इलाके में वाक़े आलिया आइसक्रीम पार्लर पर छापा मारकर मालिक सैयद मुशरफुद्दीन उमर 24 साल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम गैर सेहत बख्श हालात में खतरनाक केमिकल्स इस्तेमाल करते हुए आइस कैंडी और लस्सी तैयार कर रहा था। छापे के दौरान मशीनरी और खाम माल, जिसकी जुमला मालियत 5,44,290 रुपये बताई जा रही है, तमाम को जब्त कर लिया। अवाम से अपील की गई है कि गैर मियारी और गैर सेहत बख्श ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, क्योंकि ये सेहत के लिए संगीन खतरात का सबब बन सकती है। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी